میں نے ماں باپ کے چہرے پہ جب مایوسی دیکھی تو میں نے سوچا کہ آپ کیوں مایوس ہیں؟ کیا آپ بھول گئے کہ آپ کے رب نے آپ کے بچوں کے لیے بہت کچھ سوچا ہوا ہے؟ کیا آپ بھول گئے کہ پلاننگ آپ نہیں کرتے، پلاننگ پڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ وہ کورس انہیں پڑھا سکتے ہیں؟ اگر آپ نہیں پڑھا سکتے تو ہم ان سے ایکسپیکٹ کیسے کرتے ہیں کہ بورڈ میں فرسٹ پوزیشن ان کی ہو؟ ہم کیوں اپنے بچوں کو اتنا زج کر دیتے ہیں کہ ان کی لاشیں پنکھے سے لٹک جائیں؟ کوئی بھی یہاں پہ ملا نہیں بیٹھا، کوئی بھی یہاں پہ ملا نہیں بیٹھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وائس آف فاطمہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی بہن فاطمہ ایک بار پھر حاضر ہے، اور اب کی بار بہت ہی مزے کا ٹاپک لے کے آئی ہوں، اور ٹاپک وہ ہے کہ انٹرمیڈیٹ بورڈ کا رزلٹ۔ کل فیصل آباد بورڈ کا انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ آیا ہے، اور میری بیٹی نے بھی انٹرمیڈیٹ کلیئر کیا ہے۔ کل مجھے بہت سے فون آئے، مبارکباد کے تھے، کچھ بہت سے ماں باپ کے ایسے بھی فون آئے، اور میں نے سب کی فون کالز لی۔ کچھ ماں باپ بڑے مایوس تھے اپنے بچوں کے رزلٹس کو لے کے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم نمبرز کی کس ریس میں ہیں۔ مجھ سے میرے ایک ڈیلر نے بات کی کہ میرے بیٹے نے تو 600 سم تھنگ نمبر لیے ہیں، اور میں بہت پریشان ہوں۔ اور میں نے ماں باپ کے چہرے پہ جب مایوسی دیکھی تو میں نے سوچا کہ آپ کیوں مایوس ہیں؟ کیا آپ بھول گئے کہ آپ کے رب نے آپ کے بچوں کے لیے بہت کچھ سوچا ہوا ہے؟ کیا آپ بھول گئے کہ پلاننگ آپ نہیں کرتے، پلاننگ آپ کا اللہ کرتا ہے؟ اور ہم ماں باپ ایک ماں باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، انہیں مجبور نہیں کر سکتے، کیونکہ جو آج ان کے لیے ہے وہ کل آپ کا ہوگا۔ آپ یہ سوچئے، ہر بچہ ڈاکٹر نہیں بنتا، ہر بچہ انجینئر نہیں بنتا۔ اگر آپ بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں تو ڈاکٹرز کے حالات آپ دیکھ چکے ہیں۔ ہم بچیوں کو بڑے شوق سے ڈاکٹر بناتے ہیں، ڈاکٹر بنانے کے بعد ہم ان کی شادیاں کرتے ہیں، سسرال میں جا کے وہ ڈاکٹر نہیں ہوتی، وہ ایک بہو ہوتی ہیں۔ اور آپ کبھی کسی ڈاکٹر کی لائف ہسٹری پڑھیے گا تو بڑی ہی دردناک ہوگی۔ میں لیڈی ڈاکٹرز کی بات کر رہی ہوں۔ بہت سے لیڈی ڈاکٹرز کے گھر میں ان کے اسپاؤز ان سے چیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے گھر کے جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، ان کے بچے جو ہوتے ہیں، بہت قسمہ پرسی سے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹیز دے رہی ہوتی ہیں۔ پھر گھر اور ہاسپٹل کے درمیان کی زندگی کو مینج کرنا یہ ایک الگ چیلنج ہوتا ہے۔ اگر بات کی جائے انجینئرز کی تو پاکستان میں جابز ہی نہیں ہیں۔ ہم بچوں کو بڑے شوق سے انجینئرز بناتے ہیں، بڑی ہائی فائی یونیورسٹی سے انجینئر بناتے ہیں، اور ماں باپ بڑے فخر سے کہتے ہیں جی میرا بچہ انجینئر ہے، میرا بچہ ڈاکٹر ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے بچے کی کیپیبلٹی کیا ہے۔ ہمارا بچہ ہو سکتا ہے بہت اچھا گیمر ہو، گیمنگ بھی بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا بچہ بہت بڑا ایتھلیٹ ہو سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے ہمارا بچہ بہت اچھا سائنٹسٹ ہو سکتا ہے۔ ہمارا بچہ ایک بہت اچھا بزنس مین ہو سکتا ہے۔ میری بیٹی بہت اچھی بزنس کر سکتی ہے، میری بچی بہت اچھا کچھ اور کر سکتی ہے، میس کمیونیکیشن پڑھ سکتی ہے، میری بچی بہت اچھی لائر بن سکتی ہے۔ ہم ایسا کچھ بھی نہیں سوچتے۔ ہمارے ذہن میں دو فیلڈز آتی ہیں، بھائی ڈاکٹر یا انجینئر۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کے بچے، کسی کے بچے ڈاکٹر یا انجینئر بن جاتے ہیں تو اس کی ایڑی زمین سے 2-2.5 فٹ ویسے ہی اونچی ہو جاتی ہے کہ بھئی میرے بچے تو ڈاکٹر بن گئے، میرے بچے تو انجینئر بن گئے۔ زندگی کی ریس اصل ریس ہے، اور یہ ریس آپ کو پتہ اس وقت چلتی ہے جب آپ زندگی کے میدان میں اترتے ہیں، اور آپ کے بچوں نے زندگی کے اس میدان میں اترنا ہے۔ آپ ان کے ساتھ اتنے کانفلکٹس کریٹ کر لیتے ہیں۔ سم ٹائم بچوں کا ہی دل نہیں چاہ رہا ہوتا ڈاکٹر بننے کو، سم ٹائم بچوں کا ہی دل نہیں چاہ رہا ہوتا انجینئر بننے کو۔ ہم ان کو کن نمبروں کی ریس میں پھنسا رہے ہیں؟ جو کورس آج وہ پڑھ رہے ہیں، کیا آپ وہ کورس انہیں پڑھا سکتے ہیں؟ اگر آپ نہیں پڑھا سکتے تو ہم ان سے ایکسپیکٹ کیسے کرتے ہیں کہ بورڈ میں فرسٹ پوزیشن ان کی ہو؟ ہم کیوں اپنے بچوں کو اتنا زج کر دیتے ہیں کہ ان کی لاشیں پنکھے سے لٹک جائیں؟ ہم کیوں ان کو مینٹلی اتنا سٹریس کر دیتے ہیں کہ ان کو موت آسان لگے اور زندگی مشکل؟ کیونکہ ہم اپنے خوابوں کا، اپنی ناکامیوں کا، اپنی محرومیوں کا بوجھ ان کے کندھوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ ان کے ناتواں کندھے جب اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتے تو ہم سے بھاگتے ہیں، پھر وہ ہم سے بھاگتے ہیں، وہ ہمارے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، پھر ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے، پھر ہمیں فٹس پڑتے ہیں، پھر ہم یا تو کمیٹی پارٹیز میں جاتے ہیں اور یا ہم اس کے لیے اپنے انوائرمنٹس ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ ہمارے بچوں کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے۔ وہ وقت کس لیے نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنے خوابوں کا
اتنا بوجھ ان کے اوپر ڈال دیا کہ وہ اس کو برداشت ہی نہیں کر پائے. وہ کلیپس ہو گئے, وہ آپ سے دور ہو گئے, وہ مریض بن گئے, ڈاکٹر بن گئے, وہ اچھی زندگی نہیں گزار سکیں گے, وہ اپنا انتقام اپنے بچوں سے لے لیں گے. ایک نسل در نسل چلتی جنگ ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ شروع کر رہے ہیں. میں جہاں تک یاد کرتی ہوں, ہمارے ماں باپ کا ہم پہ کوئی پریشر نہیں ہوتا تھا. ہم 5 بہن بھائی تھے, بس یہ ہوتا تھا اچھا رزلٹ لے آؤ, لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ ڈاکٹر ہی بننا ہے, انجینئر بننا ہے. آج میں بزنس وومن ہوں, میری بہن فائنینس میں بہت بہت اچھا کام کر رہی ہے, میرا بھائی باہر کے کسی کنٹری میں اب اس نے اپنا ابھی بزنس سٹارٹ کیا ہے, پہلے اس نے جاب کی. میرا ایک بھائی یہاں پہ گاڑیوں کا بہت زیادہ کام کر رہا ہے. ہر بندے کی کیپیبلٹی, ہر بندے کی کیپیسٹی دوسرے سے ڈفرنٹ ہوتی ہے. میرے 3 بچے ہیں, تینوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. میرے درمیان والے بیٹے کو گیمنگ کا بہت شوق ہے, اور میں اکثر کہتی ہوں تم اپنا فیوچر گیمنگ میں بناؤ. گیمنگ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. ہم بچوں کے ساتھ دوستی کرنے کی بجائے ہم ان کے ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں. ہمارے بچوں کو تربیت کی ضرورت ہے. ہمارے رب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ رزق انہیں دے گا, اور وہ ہماری سوچ سے زیادہ دے گا. ہم یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ ہمارا رب ان کے رزق کو آسان کر دے, ہمارا رب ان کی زندگی کو آسان کر دے. ہم کیوں ان کے لیے, انہوں نے تو زندگی کے چیلنجز کو بہت آگے جا کے دیکھنا ہے, ہم ان کو 4th 5th 6th سے ہی ایسا پریشر ڈالتے ہیں. یار میں اپنے بچوں سے کہتی ہوں سب کچھ کرو, سب کچھ کرو, زندگی میں تھوڑی بدماشی کرو, تھوڑی شرارت کرو, ان کی عمر ہے, تھوڑا عشق وشق کرو, سب کچھ ہوتا ہے. کس نے کیا نہیں کیا اپنی ایج میں, مجھے یہ بتائیں. ہم ہر بندے نے اپنی ایج میں, کوئی بھی یہاں پہ ملا نہیں بیٹھا, کوئی بھی یہاں پہ ملا نہیں بیٹھا. اب سارے حاجی سلطے نکل کے آ جائیں گے. ہر بندے نے اپنی زندگی میں بڑا کچھ کیا ہوتا ہے, لیکن ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو یہ نہیں کرنے دینا. آپ ان کو ان کے ایکسپیرینسز کرنے دیجئے. یقین کریے وہ آپ کی ریسپیکٹ بھی کریں گے, آپ سے محبت بھی کریں گے, وہ آپ کے سب سے اچھے دوست بنیں گے. اگر آپ ان کو اپنا دوست نہیں بنائیں گے نا, تو باہر کے گندے لوگ ان کو اپنا دوست بنائیں گے, اور پھر وہ آپ سے نفرت کریں گے, اور آپ کا بڑھاپا دردناک ہو جائے گا. اگر آپ لوگ میرے ساتھ متفق ہیں تو اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. میری ویڈیو کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور میسیجز میں اپنا جواب ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی. اسٹے ٹیون, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.